سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ: مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل: احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول: اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین: اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت: سورہ اخلاص کی اپنے سے ماقبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر اور نہ شبیہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اخلاص کی تعریف علماء بڑی پیاری بیان کرتے ہیں۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ کیا ایسا کرتے ہیں؟ گناہ چھپاتے ہیں، نیکیاں نہیں چھپاتے۔
تو بہرحال جتنے میرے اسلامی بھائی موجود ہیں، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کے لیے نہ کیجئے۔ کسی کی مدد کر دی، کسی کو قرض دے دیا، کسی غریب کو کھانا کھلا دیا، آپ نے جناب نماز پڑھ لی، آپ نے روزہ رکھ لیا، بہت اچھی بات ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر دکھلاوے کے لیے نہ کریں۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے ذکر کی، سبحان اللہ، رب عز و جل کے ذکر کی کیا بات ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جس خالق و مالک نے مجھے بنایا ہے، جس نے زبان عطا کی ہے، آپ نے کبھی کسی گونگے کو دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کتنی مشکل ہوتی ہے اس کی لائف، بیچارہ اشارے کرتا رہتا ہے، اس کی بات کوئی نہیں سمجھتا، عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے اگر میں اور آپ گونگے ہوتے تو کیسے لائف گزارتے۔ آج اللہ نے زبان دی ہے، مگر یہ زبان کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ اس سے گالیاں نکالی جائیں، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے لوگوں کی دل آزاری کی جائے، یہ زبان اس لیے دی ہے کہ اس سے بری باتیں کی جائیں۔ ارے یہ زبان رب نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے دی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دی ہے، اچھے الفاظ بولنے کے لیے دی ہے۔ پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، یہ دل، یہ زبان، یہ آنکھیں کیوں دی گئی؟ وہ لکھتا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، کیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار۔ اب غور کریں، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، یہ زبان کیوں دی ہے، یہ دل کیوں دیا ہے، اور ہم ان آنکھوں کا، اس دل کا اور اس زبان کا کیا استعمال کرتے ہیں؟ غور کریں نا، اگر دنیا میں ہمیں کوئی تحفہ دے دے، مثال کے طور پہ کوئی نوکری لگوا دے، قرضہ چاہیے تو قرضہ دے دے، گھر چاہیے تو گھر بنوا دے، کتنا شکریہ ادا کرو گے اس کا؟ کتنی بار اس کو تھینک یو کہو گے؟ بار بار جب نظر آئے گا تو اس کا احسان یاد آئے گا۔ اللہ نے زبان دی ہے، وہ احسان یاد نہیں، کتنی بار ذکر کرتے ہیں اس کا۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو، جتنا ذکر کریں گے اتنا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اتنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، اتنی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے اسلاف کتنا ذکر کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، آپ کی زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہتی۔ ایک مرتبہ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا وقت آیا تو نائی نے عرض کیا، علی جان تھوڑی دیر کے لیے آپ ذکر بند کر دیں، آپ کی مونچھیں تراشنی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹ کٹ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میری زبان ذکر اللہ سے نہیں رہتی۔ اس اللہ کا ذکر، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ہر راستے سے، ہر گلی سے گزرتے اللہ کا ذکر کرتے گزرتے، ایک روڈ سے گزرے، واپس آئے، دوبارہ گزرے، لوگوں نے کہا حضرت ابھی تو گئے تھے یہاں سے، پھر دوبارہ، فرماتے گزر تو گیا تھا مگر ذکر اللہ کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس راستے سے گزروں، جس گلی سے گزروں، اس گلی کو رب کے ذکر کا گواہ بنا لوں۔ ہم غور کریں، ہم جب سواری پر گزرتے ہیں، جس گلی سے، جس روڈ سے، کہیں ایسا تو نہیں گانے سنتے ہوئے، میوزک سنتے ہوئے، یا نہیں سنتے ہوئے خود ہی گنگناتے ہوئے اس جگہ کو گواہ کر رہے ہیں۔ میرا کئی بار زمینوں پہ جانا ہوتا ہے کہ جب ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، تو ٹریکٹر اور ہل چلاتے ہوئے بھی گانے بجا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آپ جس زمین کو کھود کر اللہ سے یہ امید رکھ رہے ہیں، اس کی طرف توکل کر رہے ہیں کہ مولا بیج ڈال رہا ہوں، فصل تو دینا، اس فصل کو کھودتے کھودتے بھی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو کیسے برکتیں آئیں گی؟ اس زمین کو آپ اللہ کے نافرمانی کا گواہ کر رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ٹریکٹر پر بھی حمد باری تعالیٰ چل رہی ہوتی، ٹریکٹر پر بھی نبی پاک کی نعتیں چل رہی ہوتی، کوئی سنت وغیرہ بیان ہی لگا دیتے کہ چلو جناب ہل بھی چلاتے رہیں گے، کچھ مسائل بھی سیکھتے رہیں گے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے یہ کہ ہم کس قدر گناہوں کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اور ذکر اللہ سے اپنے آپ کو کتنا دور رکھا ہے۔ یہ جو روحیں ہیں نا، جب ہماری قبض ہوں گی، حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ذاکرین کی ارواح کے سوا، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا، ان کی روحوں کے سوا باقی تمام روحیں پیاسی نکلتی ہیں۔ ان لوگوں کی روح جب جسم سے نکلتی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ پیاسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، اور یہ میں بات خود نہیں کر رہا۔ لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، بڑی بے چینی ہوتی ہے، میں تو اس لیے داعش کھیلنے بیٹھ جاتا ہوں۔
اس لیے تھوڑا بہت جناب معاذ اللہ شراب پی لیتا ہوں، اس لیے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہوں کہ سکون نہیں ملتا، میں جناب اس طرح